ہمارے ساتھ پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر جناب مفتی محمد زبیر سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے حوالے سے کیا جذبات رکھتے ہیں، کیا ان کے پیغامات ہیں، وہ ہم سن لیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سعودی ولی عہد جناب محمد بن سلمان حفظہ اللہ کی پاکستان آمد انتہائی لائق تحسین اور قابل ستائش قدم ہے۔ پاکستان کے تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عوام الناس ان کی آمد پر دل کی گہرائیوں سے خوشیاں محسوس کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا، اور اس دورے سے پاکستانی عوام کو بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سعودی عرب اور پاکستان کے ماضی کے اندر انتہائی تاریخی اور شاندار، اعلیٰ اور عمدہ تعلقات رہے ہیں، اور ان تاریخی تعلقات کا ایک بڑا سبب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان موجود اخوت کا وہ مذہبی، قانونی، اخلاقی، عمدہ اور شاندار رشتہ ہے، جس رشتے کو دونوں ممالک کے عوام باقاعدہ تقدس کا مقام بھی دیتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حرمین شریفین اور حرمین شریفین سے وابستہ تمام کے تمام آنے والے زائرین، چاہے وہ حجاج ہوں چاہے وہ معتمرین ہوں، سعودی حکومت جس انداز میں ان کی خدمت کرتی ہے یہ انہی کا خاصہ ہے، اور اس بات کو ذکر کرنے میں ذرہ برابر کوئی باک محسوس نہیں کی جا سکتی کہ شاندار خدمات انجام دی ہیں اور دیتے آ رہے ہیں۔ حج کے موقع پر مناسک حج، مقامات حج، عمرے کے موقع پر، اور حجاج اور معتمرین اور زائرین حرمین شریفین کی سہولت کے لیے سعودی حکومت اور وہاں کی ریاست جس طریقے سے خدمات انجام دے رہی ہے وہ قابل ستائش ہے، قابل تحسین ہے، قابل مبارکباد ہے۔ تمام امت مسلمہ اس پر سعودی حکمرانوں کی تحسین کرتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج جب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان تشریف لا رہے ہیں تو ہمیں پاکستان کے عوام کی طرف سے بحیثیت مجموعی انہیں شاندار انداز کے اندر تحسین بھی پیش کرنی چاہیے، ان شاندار دینی خدمات پر ان کی تعریف کرنی چاہیے اور ستائش کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ مطالبہ بھی یہاں کے تمام سیاستدانوں سے کرتا ہوں، چاہے وہ حکومتی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے ہوں اور چاہے اپوزیشن پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے، یہ برادرانہ تعلقات کا حامل ملک ہے، ہمارا محسن ملک ہے، مشکل اور کڑے وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے والا ملک ہے۔ آج ان کے ولی عہد جہاں آ رہے ہیں تو چاہے ان کی طرف سے پارلیمنٹ سے خطاب کا موقع ہو یا ویسے عام دورے کے معاملات ہوں، اس میں تمام کے تمام افراد کو مجموعی طور پر ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، ویلکم، مرحبا، خوش آمدید بھی کہنا چاہیے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ عالمی رہنماؤں سے ہمارے حکمرانوں کی ملاقاتوں کے موقع پر اس بات کی ہر سمے ہر لمحے کوشش کرنی چاہیے یہ ملاقاتیں نتیجہ خیز ثابت ہوں، مؤثر ثابت ہوں، حقیقی ملاقاتیں ہوں، رسمیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو امت مسلمہ اور عالم اسلام کے سلگتے مسائل ہیں، جو اہم ترین ایشوز ہیں، ان کے اوپر کچھ نتیجہ خیز ٹاکس ہونی چاہیے اور کچھ مؤثر لائحہ عمل ترتیب دینا چاہیے۔ مثلا سعودی حکومت کو، ریاست سعودی عرب کو کشمیر کے موضوع پر پاکستان کو اپنی حمایت لینی چاہیے کہ وہ کشمیر کے موضوع پر ہماری مدد کریں اور ہماری حمایت کریں۔ اسی طریقے سے افغانستان کے مسئلے کے اندر بھی ایسا پرامن حل کہ جو وہاں کے جنگ آزادی لڑنے والے اور دیگر تمام فریقوں کے لیے قابل قبول ہو، اس طرح کا ایک مناسب حل اور اس کی پیش رفت کی جائے، اس کی طرف بھی متوجہ کرنا چاہیے۔ ایک اور اہم مسئلہ معاشی پیکج سے زیادہ ضروری پاکستانیوں کی سعودی عرب کے اندر عزت کی بحالی کا مسئلہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں جو پاکستانی وہاں پر کام کرنے والے ہیں، محنت کش ہیں، ورکر ہیں، لیبرز حضرات ہیں، مزدوری کرنے والے گئے ہوئے ہیں،
عام طور پر وہاں پر انہیں رویوں کا، بیہیویئر کا ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ ان کے ساتھ وہاں کے کچھ لوگوں کی طرف سے، شاید وہ حکومت کو ریپریزنٹیٹو کرنے والے لوگ نہ ہوں لیکن کچھ لوگوں کی طرف سے اچھا بیہیویئر پیش نہیں آتا۔ یہ معاشی پیکج سے زیادہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ان موضوعات پر بھی ان سے بات کرنی چاہیے۔ فلسطین، شام اور عراق سے متعلق بھی ہمارے پاکستانی حکمرانوں کی طرف سے ان کی طرف جو بات متوجہ کرنے کی ہے وہ یہ، سعودی عرب کو اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کا ایک ایسا مقام عطا کیا ہے جو امت مسلمہ کے دلوں کا مرکز ہے۔ عالم اسلام کے دل حرمین کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ تمام کے تمام مسلمانوں کے منبع، ملجا، مرکز اور ٹھکانہ ہونے کا مقام سعودی عرب کو حاصل ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں ان تمام عالمی تنازعات کے اندر سعودی عرب کو فریق بننے کے بجائے مرکز شکایت بننا چاہیے۔ سعودی عرب کو ایسا قائدانہ رول پلے کرنا چاہیے کہ تمام کے تمام فریق ان کی طرف متوجہ ہوں اور وہ ان تمام فریقوں کے لیے قابل اطمینان، مناسب اور موزوں حل پیش کیا کریں۔ یہ وہ ایشوز ہیں جن پر ہمارے حکمرانوں اور ہمارے لوگوں کی طرف سے ان سے ملاقات کے اندر سامنے رکھنے چاہیے۔ ہم ایک مرتبہ پھر خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں، پاکستان کے علماء یہ چاہتے ہیں، الحمدللہ یہ دورہ آج پہلا دورہ ثابت نہ ہو، پہلا دورہ یقیناً محمد بن سلمان حفظہ اللہ کا ہے لیکن یہ آخری ثابت نہ ہو۔ اس طرح کے دورے ہونے چاہیے، برادرانہ تعلقات میں استحکام پیدا ہوتا ہے، مضبوطی پیدا ہوتی ہے اور باہمی طور پر مل جل کر کے ایک ٹیبل پر بیٹھنے سے نت نئے معاشی، دینی، اخلاقی اور امن اور پیس کے دریچے واہ ہوتے ہیں، نئے باب واہ ہوتے ہیں، نئے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس دورے کو کامیاب فرمائے اور پاکستان کو اور سعودی عرب کو اس سے کما حق فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔